السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء واشرف المرسلین وازواجه وذرياته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن شریف نازل فرمایا گیا، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، اور جو لوگ رمضان کا مہینہ پائیں اور اس میں وہ روزہ رکھیں، روزہ ان کے اوپر فرض کیا گیا، اور جو لوگ مریض ہوں یا سفر میں ہوں تو اس کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اور اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت آپ کو دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی ایک آیت جو کہ آیت نمبر 185 ہے، 185، وہ تلاوت کی اور اس کی ترجمانی پیش کی ہے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا، ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ابھی چند دنوں میں ہم انشاءاللہ رمضان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 6 مہینے پہلے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرمانا۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ یہ اتنی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین 6 مہینے پہلے اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر رمضان کے بعد 6 مہینے تک اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ رمضان ہمیں آپ نے دیکھنا نصیب فرمایا۔ تو اس کی فضیلتوں کا اندازہ کر لیں، اس کی رحمتوں کا کتنا مقام ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس کے مشتاق ہوا کرتے تھے، کس طرح اس کی آرزو کیا کرتے تھے، اور کس طرح اس کو بتایا کرتے تھے، کس طرح اس کو گزارا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں نبی وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رات کا قیام کیا رمضان کی راتوں میں، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دونوں کے اوپر بشارت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی اس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو بھی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اس کے ساتھ اس نے جو تراویح پڑھی، جو قیام اللیل کیا اس نے، تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بشارت دی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر 3 اور باتیں بھی ہیں، لیکن اس میں ایک من جملہ یہ بات بھی تھی کہ جو آدمی رمضان کو پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو جبریل امین نے آ کر کہا، ایک دن وہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلے اسٹیپ پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرے پھر آمین۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی بات، ذرا تھوڑا وضاحت فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جس شخص نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا ان میں سے کسی ایک کو، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو میں نے کہا آمین، اور جبریل امین نے کہا کہ آپ فرمائیے آمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کہا کہ آمین۔ تو اسی طرح جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، تو آپ کہیے کہ آمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔
تو کتنا یعنی اس کے اندر عبرت کا نشان بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ایمان اور احتساب کے ساتھ نہیں بتاتا، یا اس کی بے حرمتی کرتا ہے، یا اس کو استطاعت ہونے کے باوجود وہ مریض بھی نہیں ہے، وہ مسافر بھی نہیں ہے، تو بھی وہ روزہ نہیں رکھتا بغیر کسی عذر شرعی کے، تو اس کی پھر سزا کیا ہے کہ اس کی ناخواہ آلود ہونے کا مطلب کہ وہ ذلیل و خوار ہوگا، یعنی خسران المبین جس کو کہتے ہیں نا، کہ وہ بہت بڑا خسارہ پانے والا میں سے ہے۔ اور نبی وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیا، تو اگر اس کے بعد وہ پوری زندگی اس کی قضا کرتا رہے تو اس ایک روزے کے چھوڑنے کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کوئی شخص بھی اگر بغیر کسی عذر شرعی کے، فرض روزہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، رمضان کا ایک روزہ اگر بغیر کسی عذر شرعی کے اس نے تساہل میں کسی بھی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد وہ اگر اس کی قضا کرتا رہے پوری زندگی بھی، تو اس ایک روزے کا وہ خمیازہ نہیں پورا کر سکتا۔ رمضان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو صدقات و خیرات میں ایسے جیسے آندھی چلتی ہے نا، اس طرح صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو ہے اپنی زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں نکالتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین اجر جو ہے وہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ بہت زیادہ، یعنی جو سنتیں ہیں اس کا فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا پتہ نہیں 700 گنا، اور کیلکولیٹر لے کر نہ بیٹھ جائیے گا، اس سے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں کوئی حد و حساب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح وہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں رمضان کے دنوں میں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے ایسے جیسے کہ میرے ساتھ حج کیا، یعنی نبی وسلم کے ساتھ حج کے برابر ثواب ہے کہ جس نے عمرہ رمضان میں کیا۔ تو یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا جو 3 عشرے ہوتے ہیں، اس کے اندر پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، اس میں رحمتیں سمیٹتے ہیں انسان، اور دوسرا جو ہے مغفرت ہے، اس کے اندر انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے، بے تحاشا لوگ اپنی مغفرت کروا لیتے ہیں، اور تیسرا عشرہ جو ہے اس میں یعنی جو عتق من النار کا نبی وسلم نے جو فرمایا ہے کہ وہ عتق من النار ہے، وہ یعنی دوزخ سے خلاصی ہوتی ہے لوگوں کو دوزخ سے چھٹکارا ملتا ہے، تو وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں دوزخ سے کسی طرح چھٹکارا مل جائے۔ اس کے اندر ایک اعتکاف بھی آتا ہے، یعنی آخری عشرہ جو ہے اس کے اندر اعتکاف آتا ہے کہ بندہ اگر اس میں معتکف ہو جائے مسجد کے اندر، تو اللہ رب العالمین نبی وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، تو اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ کسی بندے کو اگر وقت میسر ہو تو وہ اعتکاف ضرور کرے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر ہم کہتے ہیں کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ خیر من الف شہر، یہ نہیں کہا کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہت زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں، بلکہ اس رمضان کو اس طرح گزاریں کہ آپ کا جو رمضان سے پہلے کا سٹیٹس تھا آپ کا چینج ہو جائے، رمضان کے بعد آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔